سب سے چھوٹے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، جن کو اللہ نے پوری دنیا پر بادشاہت بھی دی تھی اور پیغمبر بھی بنایا۔ اس سے بڑھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف انسانوں پر نہیں، جانوروں پر، پرندوں پر، جنات پر بھی حکومت عطا فرمائی تھی۔ اس سے بڑھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں کی بولی کی سمجھ بھی عطا فرمائی تھی، چیونٹیوں کی، حشرات الارض، ان تمام کے تمام جانوروں کی اللہ نے بولی عطا فرمائی تھی۔ آپ سمجھ جاتے تھے کیا شان والے پیغمبر۔ اللہ فرما رہے ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کا وارث سلیمان علیہ السلام کو بنایا۔ اس وارث سے مراد علمی وارث ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہم انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیمات علم کی وراثت چھوڑتے ہیں، پیسوں کی، مال کی، جائیداد کی وراثت نہیں چھوڑتے۔ جو کچھ ہمارا چھوٹ جائے وہ سارا کا سارا صدقہ ہوتا ہے، ہمارے وارث جائیداد کا کوئی انسان وارث نہیں بنتا۔ دوسرا اس بات سے یہ پتہ چلا حضرت داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے، اگر جائیداد کا وارث ہوتے یا پیسوں کے وارث ہوتے تو باقی بیٹوں کا ذکر بھی ہوتا۔ یہاں پر صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے وارث ہونے کا۔ پتہ چلا کہ علم کا وارث ہوتا ہے نبی کا، دنیا کا وارث نہیں ہوتا، یعنی مال اور جائیداد کا وارث نہیں ہوتا۔ انبیاء جو وراثت چھوڑتے ہیں وہ سب کی سب صدقہ ہوتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، چونٹیاں کھڑی ہیں کافی ساری۔ ایک چونٹی نے دیکھ لیا سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، فوراً اپنی باقی چونٹیوں سے کہا جلدی سے اپنی بلوں میں گھس جاؤ، حضرت سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو تمہیں کچل ڈالے۔ آگے یہ بھی فرما دیا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، وہ پیغمبر ہے، نیک انسان ہیں، سچے بادشاہ ہیں، عدل کرنے والے ہیں، جان بوجھ کر تمہیں اپنے پیروں کے نیچے نہیں رون دیں گے۔ چونٹی بھی سمجھتی تھی کہ نبی جان بوجھ کر کسی پہ ظلم نہیں کرتا، انسان تو دور کی بات ہے جانوروں پر بھی ظلم نہیں کرتے۔ تو چونٹی سمجھ گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جان بوجھ کے تو ہمیں پیروں کے نیچے دیں گے نہیں، اس لیے باقی چونٹیوں کو کہا بے سمجھی کے اندر تم چھوٹی سی ہو، نظر نہیں آؤ گی، تو کہیں بے سمجھی کے اندر ان کے قدموں کے نیچے نہ آ جاؤ، اس لیے جلدی سے اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ۔ دوسرا اس سے واقعے سے یہ پتہ چلا، ایک چونٹی کے اندر دیکھ لیں کہ اللہ نے کتنی ہمدردی رکھی ہے باقی چونٹیوں کی، کہ کتنی خیرخواہی کی، سب کو کہا تم مر جاؤ گی ورنہ اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ۔ تو پتہ چلا اللہ کو چونٹی کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے قرآن بنا دیا، قیامت تک لوگ اس چونٹی کا ذکر پڑھتے رہیں گے، تعریف کرتے رہیں گے۔ وجہ کیا ہے کہ صرف خیر خواہی، دوسروں کے ساتھ بھلائی ہے، ہمدردی میں ایک دوسرے کے۔ فرمایا ایک آدمی کسی کی مشکل دور کرتا ہے اور دوسرا 10 سال اعتکاف کرتا ہے، ہمیں یہ کسی کی مشکل دور کرنے والا یہ کئی دنوں کے اعتکاف سے زیادہ افضل اور ثواب ہے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، ایک پرندہ غائب ہو گیا جس کا نام ہدہد ہے، پرندوں کی حاضری لی ہے نہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ آ گیا تو ذبح کروں گا یا تو سزا دوں گا۔ جب آیا تو ہدہد سے پوچھا کہاں گیا تھا، تیری غیر حاضری تھی، حاضری نہیں تھی۔ ہدہد نے کہا آج ایک عجیب معاملہ دیکھ کر آیا ہوں جو آپ کو بھی نہیں پتہ، ایک ایسی چیز لے کر آیا ہوں، ایسی خبر لے کر آیا ہوں۔ تو فرمایا کہ ایک ملکہ ہے، لوگ وہ ملکہ بھی اور اس کے پیچھے چلتے ہیں، وہ سارے کے سارے سورج کی عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، کیسی میں خبر لے کر آیا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا خیال کرنا یہ سچ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ چھٹی کا تو بہانہ نہ بنا رہی ہو، چھٹی کا بہانہ بچے بناتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ شاید تو سزا سے بچنے کے لیے بہانہ بنا رہی ہے، تو پتہ کرواتے ہیں واقعی تو سچ بول رہی ہے جھوٹ۔ پتہ کروایا، پتہ چلا وہ تو سچ تھا۔ خط لکھا ملکہ بلقیسہ کے نام، ملکہ بلقیسہ نے خط پڑھا، اپنے ماتحتوں کو جمع کیا، مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ ماتحتوں نے کہا بڑے بڑے مجاہد تھے، مرد تھے، اٹھے گھٹے، طاقت تھی بڑی، نوجوان تھے، کہنے لگے ہم بڑے طاقتور ہیں۔ قالوا نحن اولو قوہ، ہم بڑی طاقت والے ہیں، ہم تو ان کے ساتھ جہاد کریں گے، مقابلہ کریں گے حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کے ساتھ لڑائی کریں گے، ہم ڈرنے والے کون سا ہیں۔ ملکہ بلقیسہ سمجھدار تھی، اس لیے بہت ساری خواتین ایسی بھی تاریخ کے اندر گزری ہیں جن کو اللہ نے ذہانت مردوں سے زیادہ دی۔ یہ خاص ہے، عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن خاص ایسے واقعات قرآن پاک میں بھی، احادیث میں بھی آئے ہیں، تاریخ میں بھی آئے ہیں، ایسی خواتین گزری ہیں جن کو اللہ نے عقل مردوں سے زیادہ۔ اب یہ ملکہ بلقیس کے اندر مردوں سے زیادہ عقل تھی، سمجھدار تھی، اس نے کسی بھی ماتحت کی بات کو نہیں مانا کہ ہم مقابلہ کریں، اس نے کہا کہ نہیں تمہارا سب کا مشورہ غلط ہے، میں پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتحان لوں، واقعی وہ پیغمبر ہے یا نہیں۔ بڑے سارے تحفے تحائف دیے اور اپنے ماتحتوں کو بھیجا کہ جاؤ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دے کر آؤ، اگر اس نے قبول کر لیے تو وہ جھوٹے ہیں، اگر قبول نہ کیے تو وہ سچے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے پہلے بتلا دیا کہ ملکہ بلقیس صاحب کے لیے 100 سونے کی اینٹیں،
اسی طرح ہیرے جواہرات بہت سارے تحفے طائف دیے وہ آ رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے آنے سے پہلے جہاں پر انہوں نے آنا تھا اس پوری کی پوری سڑک کو سونے اور چاندی کی سڑک بنا دیا، دائیں اور بائیں بھینسوں اور گایوں کو کھڑا کر دیا، جن کو حکم ہوا کہ تم نے پیشاب اس سونے اور چاندی اور زیورات پر کرنا ہے، یعنی ان کو پتہ چل جائے کہ ہمارے ہاں ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور تم سے کہیں زیادہ اللہ نے مال حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیا۔ یہ آئے، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو سڑکیں سونے کی بنی ہوئی ہے، یہ ہماری 100 اینٹوں کا کیا بنے گا؟ ان کے ہاتھوں سے وہ اینٹیں گر گئی۔ بہرحال یہ چلے گئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا دیکھو تم جو ہے خاموشی کے ساتھ مسلمان ہو کر میرے پاس تشریف لے آؤ، ورنہ میں جہاد کے لیے آؤں گا اور تمہارا کچھ بھی بچنے والا نہیں ہے، تمہارے ساتھ مقابلہ کروں گا، تم مجھ پر غالب نہیں آ سکتے، اس لیے بہتر یہی ہے مسلمان ہو کر یہ واپسی آ گئے۔ ملکہ بلقیسہ کو سارا ماجرا سنا۔ ملکہ بلقیسہ نے کہا ٹھیک ہے ہم سارے کے سارے مسلمان ہوتے ہیں، چلو۔ اب یہ سمجھدار تھی، مسلمان ہو گئی۔ جب یہ آنے لگیں حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ماتحتوں سے، جنات بھی تھے، انسان بھی تھے، پرندے بھی تھے، سب کو کہا کہ ملکہ بلقیسہ وہاں سے چل پڑی ہے، اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت جو سونے اور چاندی کے ساتھ بنا ہوا تھا، بہت بڑا تخت تھا جس پر وہ بیٹھتی تھی، تو اس کا تخت اس کے آنے سے پہلے میرے پاس کون لے کر آئے گا؟ ایک جن نے کہا آپ اپنی مجلس میں بیٹھے ہیں اور جب آپ شام کو کھڑے ہونے لگیں گے اس سے پہلے میں ملکہ کا تخت آپ کے پاس لا دوں۔ لیکن ایک آدمی تھا، انسان تھا، جس کے پاس اللہ کا نام تھا، ایک جس نام کی وجہ سے وہ جو دعا بھی کرتا اللہ قبول کر لیتے تھے۔ اس نے کہا کہ اے سلیمان، میں آپ اوپر دیکھیں اور نیچے دیکھیں، آپ نیچے نہیں دیکھیں گے کہ آپ کے نیچے دیکھنے سے پہلے یعنی 1 سیکنڈ کے اندر ملکہ بلقیسہ کا تخت آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ جلدی والا کام ہے، لہٰذا اس نے اللہ کا نام لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، تخت ملکہ بلقیسہ کا آیا پڑا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس میں تھوڑی بہت تبدیلی کی، ملکہ بلقیسہ آ گئی اور ملکہ بلقیسہ کو کہا کہ دیکھ یہ تخت کس کا ہے؟ ملکہ بلقیسہ نے کہا یہ تخت تو میرا ہے، اس کے اندر آپ نے رد و بدل کیا، بعد میں یہ مسلمان ہو گئی۔ تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا سارا واقعہ بیان فرمایا۔ 20ویں سپارے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کا ذکر فرمایا کہ سورج میں نے بنایا، چاند ہم نے بنایا، زمین ہم نے بنائی، اس ساری کائنات کا نظام ایک اللہ چلا رہے ہیں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُ۔ قیامت کے دن صفا پہاڑی ہے، صفا مروہ پہاڑی مکۃ المکرمہ میں بیت اللہ کے قریب، وہاں سے اللہ ایک جانور نکالیں گے جو بندوں کے ساتھ بات کرے گا، وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ جب وہ جانور نکلے گا تو وہ قیامت آ جائے گی، یعنی قیامت قریب ہوگی۔ سورۃ القصص، قصص کہتے ہیں قصوں کو، واقعات کو، چونکہ سورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا باقی انبیاء کا واقعات ہیں، اس لیے اس مناسبت سے سورت کا نام سورۃ القصص رکھا۔ اس کے شروع سے تقریباً آخر تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور یہاں پر جو واقعہ بیان کیا گیا ہے یہ بچپن سے جوانی تک کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، یعنی بچپن یعنی جب ماں کے پیٹ سے باہر آئے۔ وہی واقعہ میں نے آپ حضرات کو پرسوں 2 دن پہلے وہ پورا واقعہ سنایا بھی تھا کہ وہ ماں کے پیٹ سے فرعون دشمن تھا، پھر دریا میں ڈالا، پھر صندوق میں ڈالا، فرعون کے ماہواریوں نے پکڑ لیا، پھر فرعون کی بیوی کے کہنے پر فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تربیت پالی، پھر عورتوں کی اکٹھا کیا، کسی کا دودھ نہ پیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ نے بھیجا، انہوں نے دودھ پلایا، بڑے ہو گئے، پھر ایک قبطی کو قتل کر دیا، جان بوجھ کے قتل نہیں کیا، مکہ مارا جس کی وجہ سے وہ تبھی موت مر گیا۔ فرعون نے پھر پکڑنے کے لیے بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں سے ہجرت کر کے قوم مدین چلے گئے، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس۔ پھر آگے 10 سال حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت کی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی حضرت صفورہ کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کروا دیا تھا۔ یہاں تک یہ واقعہ قرآن مجید میں اس صورت کے اندر بیان فرمایا گیا ہے۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز۔ قارون بہت بڑا جو ہے یہ بادشاہ تھا، مالدار بہت زیادہ تھا، اس کا مال اتنا تھا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں انسان تو اٹھا نہیں سکتے تھے، کئی جانور اٹھاتے تھے، جس کی تعداد 10 سے 40 تک لکھی جاتی ہے، یعنی ان کے 10 سے 40 تک اونٹ ان کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتے تھے۔ اتنے بڑے خزانے اللہ نے اس کو عطا فرمائے۔ لوگوں نے دعوت دی کہ اے قارون تجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، تو خرچ کر، غریبوں پہ خرچ کر، اپنے اوپر خرچ کر، کنجوس نہ بن، بخیل نہ بن، ابخل نہ بن، اشح نہ بن، خرچ کر۔ لیکن یہ کہنے لگا کہ یہ مال اللہ نے مجھے نہیں دیا، بلکہ یہ تو میں نے اپنے فن سے کمایا ہے، میری مہارت ہے، میرا تجربہ ہے، مجھے کام آتا ہے، میں نے محنت کی ہے، تم بھی کر لو۔ آگے سے اس طرح کی باتیں کرتا، اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی۔ اللہ نے سارے کے سارے خزانوں سمیت، کوٹھی بنگلے سمیت، زمین میں سب کے سامنے دھنسا دیا۔ جب اس کے پاس خزانے تھے، ایک مرتبہ یہ گھر سے نکلا، بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ لوگوں کے زبانوں سے نکلا، یا لیت لنا مثل ما اوتیٰ، کاش کہ ہمیں بھی اتنا پروٹوکول ملتا جتنا آج قارون کو ہے، بڑی بلے بلے ہے، بڑی شوشہ ہے، بڑی واہ واہ ہے۔ لیکن وہی لوگ تھے جب قارون کو سب کے سامنے اللہ نے زمین میں دھنسایا، وہی کہہ رہے تھے شکر ہے قارون جیسا اللہ نے مال نہیں دیا۔ تو ایک مسئلہ یاد رکھیں، یہاں مجھے یاد آ گیا، کبھی بھی یہ دعا نہیں کرنی چاہیے مثلاً
کسی کو اللہ نے پیسہ دے دیا، مال دے دیا بہت زیادہ، اس کی پروٹوکول ہے، 10 گاڑیاں ہیں، گارڈ ہے، کچھ بھی ہے، کبھی بھی یہ دعا نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس جیسا بنا دے۔ پتہ نہیں وہ اللہ کی نظروں میں کتنا ہی گندہ کیوں نہ ہو، مال اللہ نے دنیاوی اعتبار سے اس کو دیا ہو، لیکن آخرت میں 1 روپیہ بھی اس کا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جن کو اللہ دنیا میں دے دیتے ہیں پھر بسا اوقات ان کے لیے آخرت میں ککھ بھی باقی، وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو کبھی بھی یہ دعا نہیں، اب یہی لوگ دعا کر رہے ہیں قارون جیسا بن جائے، لیکن جب قارون کا انجام دیکھا پھر کہہ رہے ہیں شکر اللہ تو نے بنایا کوئی نہیں۔ تو کبھی بھی یہ دعا اللہ جتنا دے بس ہم روکھی سوکھی کھا کر گھر میں رہ جائے، کسی کا محتاج نہ کرنا، بس عافیت والی زندگی دے۔ سورۃ العنکبوت، العنکبوت کہتے ہیں مکڑی کا جالا، چونکہ سورت کے اندر مکڑی کے جالے کی مثال اللہ نے بیان فرمائی، اس مناسبت سے سورت کا نام سورۃ العنکبوت رکھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں نے غیروں کو خدا بنا کر ان کے اوپر اعتماد اور بھروسہ کیا ہوا ہے۔ جیسے اللہ فرما رہے ہیں مکڑی جو سب سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا ہے، جالا بناتے سب سے زیادہ کمزور گھر اللہ ہے، لیکن اللہ فرمایا یہ جالا بنا کر سمجھتی ہے کہ سب سے زیادہ طاقتور گھر ہی میرا ہے، کیونکہ اس نے بنایا ہے، وہ آخر محنت کرتے سب سے اچھا گھر ہی ہے۔ جیسے ہم بنائے، میں کہوں گا میرا سب سے اچھا گھر ہے، آپ کہیں گے آپ کا سب، تو مکڑی کہتی ہے میرا گھر سب سے مضبوط ہے، اچھا ہے، لیکن اللہ فرمایا سب سے کمزور گھر اس کا ہے، لیکن اس کا غلط اعتقاد ہے کہ میرا اچھا گھر ہے مضبوط۔ ایسے اللہ فرما رہا ہے کافروں نے غیروں کو خدا بنا کر سمجھتے ہیں ہم نے مضبوط خدا بنا، حالانکہ اللہ فرما رہے ہیں ان سب کے گھر جو ہے کمزور ہیں، اس مکڑی کی سوچ کی طرح جو مکڑی اپنا گھر مضبوط سمجھتی ہے حالانکہ مضبوط ہے نہیں۔ 21ویں سپارے کے شروع میں اللہ فرما رہے ہیں ایک تو قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، دوسرا اللہ فرما رہے ہیں نماز کو قائم کرو۔ کیوں؟ نماز جو ہے یہ بے حیائی سے بھی روکتی ہے اور بری باتوں سے بھی روکتی ہے۔ فرمایا جس کی نماز اس کے بے حیائی اور بری باتوں سے چھڑوائے نہیں، اس کی نماز میں کوئی خلل ہے، کمی ہے، کوتاہی ہے، ورنہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ نماز بھی پڑھے اور چوریاں بھی کرے، نماز بھی پڑھے اور ڈکیتی بھی کرے، نماز بھی پڑھے اور فراڈ بھی کرے۔ اس کی نماز ہی غلط ہوگی، یا تو وضو سے نہیں ہوگا یا نماز سے ہی نہیں پڑھ رہا ہوگا۔ تو جو اخلاص کے ساتھ نماز پڑھے گا اللہ اس کو نیک بنائیں گے۔